السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ، اللہ کا وبرکاتہ۔ شکر، اللہ کا احسان ہے۔ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا ہے۔ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں ہم نحمدہ ونصلی علی رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج انشاءاللہ ہم 5ویں پارے کے مضامین دیکھیں گے۔ قرآن حکیم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے مجموعی طور پر 17 رکوع شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیات 23، ویسے تو 5واں پارہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے شروع ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا پیچھے سے لے کے ہم چلتے ہیں آیت 23 سے لے کے 25 تک۔ آیت 23 میں جو ہے، جو کہ 4 پارے کی آخری آیت تھی، اس میں ایک مرد کے لیے محرم خواتین کی فہرست دی گئی ہے۔ اب محرم خواتین 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ابدی محرم یعنی کہ جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور ایک عارضی محرم جن سے کہ وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ عارضی محرم کون سے ہیں؟ جیسے کہ بیوی کی بہن عارضی محرم ہے، مطلب ایک شخص کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح کرے، تو وہ جب بہن اس کے نکاح میں ہے تو وہ ایک عارضی محرم بن جاتا ہے۔ البتہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اب وہ مطلقہ یا مرحومہ کی بہن سے جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے نا۔ ابدی محرم کون سے ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس لسٹ ہے، یہ تو قرآن میں دی گئی ہے یہاں پہ۔ تو فرق کیا ہے ابدی محرم اور عارضی محرم میں؟ کہ ابدی محرم سے پردہ نہیں ہے، البتہ عارضی محرم سے پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ تاکید بھی کی گئی کہ نکاح جو ہے وہ ہمیشہ گھر بسانے کے لیے کرو، محض لذت کا حصول مقصد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ بیویوں کو پورا پورا مہر ادا کر دو، اور مہر کے بارے میں نا بڑی نیگلیجنس برتی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں پوری زندگی پڑی ہے، کبھی بھی دے دیں گے، اور وہ پھر کبھی آتا نہیں ہے، اور بیوی جو ہے وہ اسی شرم مروت لحاظ میں جو ہے وہ تقاضا نہیں کرتی ہے جو کہ اس کا حق ہے، کہ پتہ نہیں کیا سامنے سے ریاکشن آئے۔ تو شوہروں کو، مردوں کو کہا گیا کہ تم مہر پورے پورے ادا کر دو۔ اگر وہ خود پورا مہر یا اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اسلام میں جو ہے نکاح کو آسان بنایا گیا ہے، اور طلاق کا پروسیس جو ہے نا وہ مشکل رکھا گیا ہے۔ بٹ ہمارے معاشرے میں ہم کیا سے دیکھتے ہیں، دی ادر وے اراؤنڈ، نکاح مشکل، طلاق آسان۔ پھر جو یہاں پہ جو آیت 24 جو شروع ہو رہی ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی وہ عورتیں بھی محرم شمار ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ جو فی الوقت کسی کے نکاح میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے بھی
نکاح نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی محرمات میں سے ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، یعنی جو کنیزیں ہیں جو جنگ کے سلسلے میں جب آتی ہیں تو پھر ان سے، اگر وہ شادی شدہ بھی ہیں، مطلب دارالحرب میں جہاں جو دشمن ملک ہے اس کے وہاں وہ شادی شدہ بھی ہیں، لیکن اب وہ جنگ کی صورت میں یہاں قیدی بنا کر آ گئی ہیں، تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشن بتایا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ہم نے کہا کہ کوئی عورت آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے، اب یہ سچویشن ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، اسٹل وہ عورت جو ہے وہ کسی کے نکاح میں ہے نا، تو اس نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ کہ نہیں ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی تو اس نکاح کا کوئی وہی نہیں ہے، کوئی بانڈنگ ہی نہیں ہے، نہیں بالکل ہے، ٹھیک ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک چیز جو آج ہمارے بچوں میں تھوڑی سی وہ فیلنگ بلڈ اپ ہو رہی ہے کہ کزنس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں کزنس تو ہماری سسٹرز ہیں نا، they are just like our sisters. Yes, they are just like your sister, but not your real sisters. Yes, یہ تو کرسچینٹی میں ہے کہ وہ کزنس میں شادی نہیں کرتے ہیں، اسلام نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، کزنس، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، شادی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ پھر نکاح جو ہے وہ علل اعلان کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپے چھپائے، سیکرٹ میرج جو ایک ہوتا ہے نا، وہ اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ نکاح کو ڈکلیئر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر مزید یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ نکاح جو ہے وہ گھر بسانے کی نیت سے کیا جائے، نہ کہ صرف لذت اور فن فرولک کے لیے۔ پھر ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے بھی ہم نے کہا کہ جو کسی مسلمان، جی، تو ہم سورہ نساء آیات 23 سے 25 پر بات کر رہے تھے کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے جو کسی مسلمان کے آلریڈی نکاح میں ہوں، ان کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، جبکہ مہر جو ہے نا ادا کر کے اور نکاح کا رشتہ جو ہے وہ باندھا جائے۔ اسی طرح مومن لونڈیوں سے بھی ان کے مالک کی اجازت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ نکاح کے جو فرائض ہیں وہ بتائے گئے ہیں یہاں پر، ایک ہے ایجاب و قبول، دوسرا مہر کی ادائیگی، تیسرا نکاح میں لانا جو ہے وہ دائمی ہو، نا کانٹریکٹ میرجز، اور یہ جو ایک حلالہ سینٹرز بن گئے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کام یہی ہوتا ہے کہ ٹیمپرری میرج کی جائے اور پھر طلاق دلوا کے فوراً دوسرے پہلے نکاح کرنی ہو، تو پھر اس طرح سے ایک یہ آرٹیفیشل سین کریٹ کیا جاتا ہے which is not at all allowed in Islam، ٹھیک ہے۔ تو نکاح میں لانا دائمی ہو، اس مقصد سے نکاح کیا جائے، پھر دو گواہ اور ایک ولی، صحیح، یہ ہے بیسک ریکوائرمنٹ نکاح کے لیے۔ آگے فرمایا آیات 26 سے 33، اس میں فرمایا ہے کہ شریعت ایک نعمت ہے۔ پہلے تو بجائے اس سے پہلے کہ ہم آگے اس پر بات کریں، بتائیے، ڈو یو تھنک کہ شریعت ایک نعمت ہے؟ یس اور نو؟ Yes. 100% ہے۔ یس، Yes. الحمدللہ، شریعت از ریئل بلیسنگ، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ چلیں اب بتائیے کیوں، پروو یور اسٹیٹمنٹ، آپ نے کہا کہ شریعت ایک نعمت ہے، تو بتائیے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آج کا جو آزاد خیال انسان ہے نا، یہ جو لا خدا ذہنیت رکھنے والا ایتھیسٹ ہے، وہ تو کہتا ہے کہ شریعت تو ایک قید ہے، شریعت تو ایک زحمت ہے، ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ پابندی کوئی اور میرے اوپر کون لگائے گا، کیوں لگائے گا،
कि ये देखो ये ना देखो, ये सुनो ये ना सुनो, ऐसे उठो ऐसे बैठो, ये करो ये ना करो, ये बोलो ये ना बोलो, ये पाबंदी कौन लगाएगा मेरे ऊपर? आई हैव माई ओन फ्री विल, बिकॉज यू ओनली लिव वंस। तो आज तो ये जहनियत प्रिवेल कर रही है। तो बताइए, अगर हम कहते हैं कि शरीयत नेमत है, जो कि है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, बट कोई भी चीज़ अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास वो भी तो होना चाहिए ना, कि हाँ यस स्टेटमेंट, एक प्रूविंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो अब बताइए क्यों शरीयत एक नेमत है? यस। बाकी पाबंदियां तो हैं, लेकिन इस्लाम की रूह से और लेकिन साइंसी रूह से भी देखा जाए तो बहुत फवाइद हैं। जैसे उठने बैठने के हालात, ये जैसे बेधड़क वहाँ महफिलों में चले जाए, डांस गानों में, और फिर क्या हालत होती है। इस्लाम ने पाबंदी लगाई है, लेकिन देखा जाए तो ये जिस्मानी तौर पे भी रात को जागना, दिन को सोना, और उसी तरह बहुत से ऐसे हैं कि देखा जाए, एक मिसाल तो मेरे सामने एक आई, इसके अलावा काफी मिसालें होंगी। सही। नमाज के लिए है पाबंदी, लेकिन ये कि अल्लाह ने तो पाबंदी लगा दी कि हाँ पढ़ो, लेकिन अगर साइंसी तौर पे भी देखा जाए तो कितने फवायद है। सुबह सवेरे उठना, नमाज पढ़ना, सही। तिलावत करना, तो ये जहनी रूह को सुकून पहुंचता है ना, वो तो आरजी सुकून पहुंचा लेता है, लेकिन ये जहनी को सुकून भी पहुंचता है, साइंसी भी फायदे और दीन के भी फायदे हैं। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। और कोई एडअप करना चाहेगा शायद अबाजी की बात में? जी डॉक्टर साहब, मैं बात करूंगी कि जी। आखिरत के लिए, आखिरत जो हमें, आखिरत का सुकून और जन्नत की तलब जो है, वही हमें इसी दुनिया में शरीयत पे चलने पे करती है कि हम चलेंगे तो आखिरत हमारी अच्छी होगी और इंशाल्लाह जन्नत नसीब होगी। सही। सही है शबाना, आपके कहने का मतलब यही है ना, मतलब एक पर्पस जी ऑफ लाइफ हो जाता है, जी, कि जिंदगी का एक बिल्कुल। मकसद ये तयन हो दुनिया जाता तो है सादगी शरीयत है। के होने की वजह से, है ना? बिल्कुल वरना बिल्कुल। तो और जिनकी। जिसका ईमान जी, बोले। आखिरत, जी, आखिरत पे होगा, ये दुनिया तो इम्तिहान है। हम यही सीखते हैं कि ये इम्तिहान है, यहाँ मुश्किलें तकलीफात होंगी, लेकिन दायमी जो जिंदगी है वो तो बात की है ना, तो वो जो समझ जाएगा तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल। ठीक है, और कोई कहना चाह रहा है कुछ? बाकी ये निकाह की एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि एक निकाह के ऊपर दूसरा निकाह नहीं होता, हम्म। तो इस्लाम ने जो चार शादियों की इजाजत दी है, तो एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं रख सकते चार बीवियां के? शाहिदा बाजी, एक औरत जो पहले से एक निकाह में है, उससे कोई और निकाह नहीं कर सकता, ये कहने का मकसद है। और ओ, निकाह का अच्छा अच्छा। निकाह का मकसद ये है कि हाँ किसी का निकाह हुआ है लेकिन उसकी रुखसती नहीं हुई है, तो क्या उसको कोई और अपने निकाह में ले लेगा? ले सकता है? नहीं ले अच्छा सकता। हाँ, ये है निकाह पर निकाह। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। मैं मर्दों का समझी कि मर्द जी मतलब जी। नहीं कर सकते। अच्छा हुआ आपने क्लियर कर लिया, वरना कोई रॉन्ग मैसेज यहाँ से लेके चल पड़ता। जी जी। क्योंकि हमने तो देखा है कि अभी अपने माशरे में, अपने बाटले वाले में भी कितनी दूसरी बीवियां रख के बैठे हुए हैं, और चुप चुप कर बैठे लेके बैठे हुए हैं। इस वजह हम्म। से मैंने पूछा। ठीक है। और चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो शरीयत बिल्कुल एक नेमत है। आप एक लम्हे के लिए अब आप ये सोचें कि हमारे हमारे पर कोई लिटिगेशन, कोई शरीयत की पाबंदी नहीं है, ठीक है? जस्ट इमेजिन कि बस अपनी फ्री विल पे जिंदगी गुजारनी है। कोई शरीयत क्या है? एक गाइडलाइन है ना हमारे पास, एक कोड ऑफ लाइफ है। ये कुरान है, ये शरीयत है। तो आप सोच लें एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी से कुरान और सुन्नत नबी को साइडलाइन कर दें, और फिर आप देखें कि क्या आपको फीलिंग ऑफ लिबरेशन होती है, या व्हाट डू यू फील कि कोई है ही नहीं कुछ आपके पास, मतलब जैसे चाहो जियो, जो करें मर्जी आए जैसे कर लें, इबादत का दिल चाह रहा है तो करें, नहीं दिल चाह रहा तो नहीं करें, और फिर इबादत भी अपने तरीके से कर लें, जिस टाइम पे चाहे नमाज पढ़ें और ना भी पढ़ें तो भी इट्स ओके। तो बताइए, क्या इंसान की जिंदगी एक समझें कि ऐसा फीलिंग आती है कि व्हाट आर वी हियर फॉर, हमें करना क्या है, मतलब किस डायरेक्शन में हम जाएं? शरीयत हमें एक डायरेक्शन तो देती है, यस ये सिरात मुस्तकीम है, ये सीधा रास्ता है, इस पे चलो। और अगर शरीयत नहीं है हमारे पास, कुरान नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है हमारे पास रोल मॉडल के तौर पर,
तो फिर क्या है, क्या रह जाता है बताइए। जानवरों की सी जिंदगी हो जाएगी फिर तो, कि वो भी खाते पीते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। तो एग्जैक्टली शरीयत जो है एक मकसद हयात तायुन करती है ना। तो शरीयत को एक नेमत करार दिया गया जिस पर अमल करने से माशरे में हर फर्द की जान, माल और आबरू महफूज हो जाती है। अगर शरीयत की पाबंदी नहीं है तो जिससे मैं नाराज हूं उसको मैं जान से ही मार दूं। बात बात पे जो है इंसान गुस्से में भड़क कर जो है वो रिश्ते खत्म कर दे। है ही नहीं ना, पाबंदी ही नहीं है कि कोई चीज करने के लिए, कोई रिश्ते नातों से, कोई हुकूक अल्लाह को हुकूक इबाद कुछ भी तो नहीं रह जाता फिर। तो शरीयत पर अमल करने से मुआशरे में हर फर्द की जान, माल और आबरू महफूज हो जाती है। मजीद ये हुक्म दिया गया कि आपस में एक दूसरे के माल नाहक तरीके से ना खाओ। माल नाहक तरीके से खाने की क्या सूरतें हो सकती हैं? चोरी करना, किसी का माल गस्ब कर लेना, सूद, जो इजी मनी लेना, जैसे जुआ है, लॉटरी है, धोखा देके अपना माल आगे बेच देना। ये सब क्या है? एक दूसरे के माल नाहक तरीके से ना खाओ और ना ही किसी मोहतरम जान को कत्ल करो। मोहतरम जान को कत्ल करना, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये कि एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की जान नहीं ले सकता, क्योंकि हुर्मत जान का सबक जो है वो हमारे दीन की असास है। और दूसरा ये कि खुद इंसान अपने आप को भी खत्म नहीं कर सकता। ये जो बढ़ता हुआ खुदकुशी का रुझान है, सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं वो भी अब बच्चों में भी नजर आ रही हैं। मतलब इतना टॉलरेंस लेवल जो है वो हमारा डिक्रीज हो गया है कि बात बात पर जो है ना मरने मराने की बातें हो जाती हैं। तो बच्चों को बार बार ये चीज इनके माइंड में रजिस्टर करवाएं कि खुदकुशी करना, खुद इंसान अपनी जान नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये जान अल्लाह की अमानत है हमारे पास। तो जब किसी की कोई अमानत होती है तो फिर उसकी कितना टेक केयर करना पड़ता है ना। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं समझू कि मैं अपनी जान की खुद मालिक हूँ। नहीं, मेरी जान का मालिक तो अल्लाह ताला है। ठीक है। ये कहते हैं ना, अब तो सोचा है कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। लोग ये समझते हैं ना, जो खुदकुशी करने वाले, तो कि ये दुनिया के झमेलों से हम फेडअप हो गए हैं और अब मर के हमें जो है ना राहत मिलेगी। तो खुदकुशी करने वाले का तो अंजाम क्या है पता है ना, कि वो जिस तरह से अपनी जान लेगा, वो आखिरत में फिर उसी तरह से अपनी जान लेता रहेगा, आती रहेगी जाती रहेगी, यही करता रहेगा वो। और ठिकाना तो जहन्नम है। ठीक है। फिर कहा कि जो कोई ऐसा करेगा कि माल नाहक तरीके से खाएगा किसी का और किसी मोहतरम जान को कत्ल करेगा, तो ऐसा करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। फिर खुशखबरी दी गई कि अगर लोग बड़े बड़े गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह छोटे छोटे गुनाह खुद ही माफ फरमा देगा। तो कबीरा और सगीरा गुनाह की बात की जा रही है, बट गुनाह गुनाह है। ठीक है। तो किसी भी गुनाह को सगीरा समझ के मत कर जाएंगे, अच्छे तो सगीरा गुनाह है तो अल्लाह खुद ही माफ कर देगा। नहीं, तो सिर्फ समझाने के लिए में कहा गया कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे गुनाह अल्लाह खुद ही माफ कर देगा, जो कि चलते फिरते हमसे सरजद हो जाते। तो बड़े गुनाहों के बारे में जो कुरान और हदीस हमारी रहनुमाई फरमाती है, उसमें जिन जिन अमाल के साथ ये होता है ना कि अल्लाह देखेगा भी नहीं, अल्लाह सख्त अजाब देगा, तो वो सारे जो हैं वो कबीरा गुनाह में आ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है जिसमें कि 7 हलाक करने वाले गुनाहों का जिक्र किया गया है। इसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है बताइए? शिर्क। अल्लाह को शेयर करना। शिर्क। यस, शिर्क। शिर्क कबीरा गुनाहों में सरे फहरिस्त है, अल्लाह का शरीक ठहराना। फिर जादू, नाहक कत्ल करना, सूद, मैदान जंग से फरार होना, वालिदैन की नाफरमानी, तोहमत,
تو الگ الگ احادیث میں کچھ ایک دو فرق کے ساتھ ڈفرینٹ ملتے ہیں، لیکن اوور آل یہ 7 مہلک گناہ کبیرہ گناہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تم سے زیادہ نوازا ہے ان سے حسد نہ کرو، یہ بھی بتایا گیا یہاں پہ کہ ہر شخص کو اس کی محنت کے لحاظ سے ملتا ہے۔ ہاں، اللہ سے جو ہے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو۔ یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس بی بی مریم علیہ السلام کے پاس نعمتیں دیکھی تھیں، تو بجائے اس کے کہ حسد کرتے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جب تم بے موسم کی چیزیں اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے دے، جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، ہے نا۔ تو جب کسی کے پاس نعمتیں دیکھیں تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ اپنے آپ پر کوڑھیں یا دل میں حسد کی رقابت کی آگ کو ہوا دیں، اللہ سے دعا کہیں کہ اللہ اس کی نعمت اس کو فائدہ پہنچائے اور تو میرے لیے بھی اس طرح کی یہ کوئی بہترین نعمت میرے حق میں بھی لکھ دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو جسمانی قوت اور طاقت اپنے حکمت اور ارادے سے دی ہے، لیکن عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کی آرزو کرنے کی بجائے اللہ نے جو صلاحیت دی ہے ان کو اس کو استعمال کر کے اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں درجات کمانے چاہیے۔ تو نیکی کا جو گراؤنڈ ہے وہ تو مردوں اور عورتوں کے لیے ایکولی اوپن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس زیادہ ثواب کمانے کا ذریعہ ہے اور ہمارے پاس کم ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ تو قدرتی ہے۔ دوسرے کی نعمت پر حسد کرنے کی بجائے اللہ سے اس کے فضل میں سے مانگنا چاہیے نا۔ پھر آگے جو ہے آیات 34 سے 42، اس میں اور بھی باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف جو گواہی ہوگی اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے، جیسے ابھی جو پچھلی آیات میں کہا نا کہ اللہ نے کسی کو کسی پہ درجے بلند کیے ہیں، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی نہیں کوشچن کر سکتا اللہ کو کہ مرد کو جو ہے نا ایک درجہ اوپر کیوں دیا، اس کو قوام کیوں بنایا، اس کو میرے ایکول رائٹس میرے اور اس کے ایکول لیول کیوں نہیں رکھا۔ نو بڈی کین کوشچن اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ مرد کا بھی خالق اللہ ہے، عورت کا بھی خالق اللہ ہے۔ تو اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے، کیئر ٹیکر بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ایک فزیکلی جو اسٹرینگتھ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں زیادہ رکھی ہے۔ عورت جو ہے وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے، ایک لچک رکھی گئی ہے نا۔ تو اسلام نے معاش کی ذمہ داری، ہے نا، گھر کا خرچہ چلانے کی ذمہ داری یا کمانے کی ذمہ داری وہ مرد پر رکھی ہے، عورت پر نہیں رکھی ہے۔ تو عورت پر اور ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ گھرداری میں، پھر وہ پریگنینسی، بچوں کی تربیت، جو دودھ پلانا ہوتا ہے لیکٹیشن، رضاعت، وہ سارے یہ کام جو ہے وہ احسن طریقے سے کر سکتی ہے، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی گئی ہے۔ تو بیسیکلی اسپیکنگ کسی عورت کا مرتبہ جو ہے وہ لوور نہیں کیا جا رہا، اس میں نیچے نہیں گرایا جا رہا اس کو، بلکہ اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک کنگ کا درجہ دیا ہے تو عورت کو کوئین کا درجہ دیا۔ بتائیے جو کوئین ہے وہ کہے کہ میں کنگ کیوں نہیں بن جاتی؟ تو سینس بہت ہی ایک ایکسرسائز ان فیوٹائل۔ تو یہ سورہ نساء جو ہے آپ دیکھیں گے، اسی سے ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو عورت کے بارے میں جو ایک ویمنز لبریشن فیکشن ہے جو کہتا ہے کہ
عورت کو جو ہے قرآن جو ہے وہ چادر اور چار دیواری میں قید کر دیتا ہے. مطلب اس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ عورت کے اگینسٹ ہیں، جبکہ پورے قرآن میں ہمیں کوئی سورہ رجال تو ملتی نہیں ہے، سورہ نساء پھر بھی ملتی ہے نا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو ہر طرح سے پروٹیکٹڈ رکھا ہے، اور اس کو گھر کے اندر کے معاملات جو ہے وہ نمٹانے کے لیے کہا گیا ہے. فرمایا کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابع دار ہوں، اس کے مال، اس کے بستر، اس کے راز اور اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کریں. جو خواتین ایسا نہ کریں تو پھر انہیں سمجھایا جائے، ہے نا. نہ سمجھے تو کیا کرو پھر؟ بستر ان سے علیحدہ کر لو. پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سی سرزنش کی جائے، ہلکی سی مار. وَاضْرِبُوهُنَّ، تو وَاضْرِبُوهُنَّ کو بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے، مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیلٹ، ڈنڈا، جو ہاتھ میں چیز ہے اٹھا کے بس مارنا شروع کر دو کیونکہ کہا ہے قرآن میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا کہ وہ مسواک یا جو پیلو کی لکڑی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا بس ایک ٹچ کرنا، دیٹ از ریپریمنڈ کرنے کے طور پر، وہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو کہ تم میں جو اچھے مرد ہیں وہ نہیں مارتے ہیں. پھر اسی طرح عورت کو بھی اسی طرح انسینٹو دیا گیا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جس کو کہ جب اس کا شوہر دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. تو دنیا میں تو ہم اور صبح سے شام تک جن سے بھی ملتے ہیں سب کو اسمائل پاس کرتے ہیں، لیکن ہسبینڈ کے لیے شاید اسمائل کرنا بھول جاتے ہیں ہم. تو میک اٹ اے پوائنٹ کہ ایک دفعہ ان کو بھی مسکرا کے دیکھیں کہ ان کا دل خوش ہو جائے، ہے نا. اینڈ ڈو اٹ فار اللہ، نو میٹر واٹ. آپ نے نہیں، اس نے تو آج مجھے یہ کہا تھا، یہ اب میں اس کو مسکرا کے دیکھوں، وہ ایگو والا پرابلم آ جاتا ہے. ڈو اٹ فار اللہ، ہے نا. اینڈ یو ول گیٹ دا ریوارڈ انشاءاللہ. آخری صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے خاندانوں سے دو معتبر اشخاص صلح کرانے کی کوشش کریں. اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بسا رہے اور اس میں علیحدگی کی نوبت نہ آئے، کیونکہ میاں بیوی کا جو ایک آپس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، وہ دن رات کی طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں، دن ہی دن رہے اگر ہماری زندگیوں میں تو ہم اکتا جائیں کہ آرام کرنے کے لیے ہمیں اندھیرا چاہیے ہوتا ہے نا. خاموشی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ایک پیس آف مائنڈ کے لیے آپ کو اندھیرا بھی چاہیے ہوتا ہے. تو رات بھی اتنی ضروری ہے جتنا دن. اگر رات ہی رات رہے تو انسان اس سے بور ہو جائے گا. تو ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ از جسٹ لائک ڈے اینڈ نائٹ. یہ روشنی کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے، پھر ایک ڈارکنیس کا بھی ہوتا ہے، بٹ یہ دونوں عنصر جو ہیں وہ سکون پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے کہا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جسے شوہر دیکھے تو اسے خوش کرتے ہیں. تو لیڈیز، خواتین، اسمائل پلیز. یس. پھر کہا کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ علیحدگی کی نوبت نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سے یہی دعا ہے کہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو شاد اور آباد رکھے. آمین. کہ یہاں پر ایک بڑا ہی نازک مضمون بھی ہے جو ہم نے کہا کہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف گواہ بن کر آئیں. تو کیا ہے یہاں پہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی ذکر ہے. اس سب کے حق پورے پورے ادا کرو. قوام جیسے بھی ہم نے کہا تو نگران، کیئر ٹیکر، محافظ، سرپرست، کفیل، مدبر. ٹھیک ہے، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اور قوامیت کی وجہ کیا بتائیے قرآن نے؟ کہ فزیکلی اینڈ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں مرد.
قوت اور دماغی صلاحیت ہوتی ہے ان کے پاس، ہے نا. مرد خرچ کرتے ہیں. سیکنڈ یہ ایلیمنٹ بتایا گیا کہ کیوں ان کو کام دیا، کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں. کیونکہ گھر میں مرد قربانی زیادہ دے رہا ہے، ذمہ داری زیادہ نبھا رہا ہے، اس لیے اس کو برتری اور ایک درجہ فوقیت دی گئی ہے. ہیں؟ انتظامی امور احسن طریقے سے نبھانے کے لیے ایک کو برتری دینی تو ضروری تھی. ٹھیک ہے. تو جب ایک کو بڑا بڑا کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد کسی کو چھوٹا بڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دونوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں. اپنی صلاحیت کے حساب سے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بندہ مومن اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرتا. اس لیے کیا فرمایا کہ نیک عورتیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ قانتات، حافظات للغیب ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو کہا کہ سرکشی اور بدتمیزی کریں تو پھر کیا کرو تم ان کو گریجولی ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کے پہلے نصیحت کرو. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دن نصیحت کی دوسرے دن جو ہے نا بستر الگ کر دو اور تیسرے دن تو ماننا ہی شروع کر دو. ایسا نہیں ہے. وقت لگاؤ، اس طرح نہیں اس طرح سمجھاؤ، اس طرح نہیں اس طرح سمجھاؤ، ہے نا. پھر اگر نئی نصیحت سے سمجھتے تو پھر وقتی یا عارضی بے رخی کا اظہار کرو جو کہا کہ بستر الگ کر دو. تو آپ دیکھیں جب اگر مرد اپنا بستر الگ کر دیتا ہے تو 99.9% خواتین تو یہیں پہ ہوش ٹکانے آ جاتے ہیں، ہے نا. پھر اگر نہیں بھی ہوتا تو پھر ہلکی سی مار کی اجازت ہے، اور ایسی مار جس سے چہرے یا جسم پر کوئی نشان آئے وہ منع ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے تھے کہ مسواک سے مارنے کا کہتے تھے، اور یہ بھی کیا ہے؟ محض جھنجھوڑنے کے لیے، ایک ریپریمنڈ کرنے کے لیے. فرمایا کہ تم میں سے جو اچھے ہوں گے وہ یہ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں بہت ہی حکمت سے بھرپور ہیں. اگر ان کو ایز اٹ از پریکٹس کیا جائے تو معاملات سنوریں گے بجائے اس کے کہ بگڑیں. آگے جو ہے آیات 43 سے 50 فرمایا کہ شرک کا جرم جو ہے نا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. شرک ہم نے ابھی جیسے کہا کہ کبیرہ گناہوں میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. پھر شرک کے بارے میں اللہ کے پاس زیرو ٹالرنس ہے. not at all acceptable in any way. ذات میں شرک یا صفات میں شرک کسی بھی طرح سے، ون اینڈ اونلی اللہ. تو حکم دیا گیا یہاں پر کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. تو یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے. پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیا تھا، اور اب آخری حکم جو پہلا حکم کیا تھا سورہ بقرہ میں جو آیا تھا کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے فائدوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. اب دوسرا حکم آ رہا ہے کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو پھر جب تم شراب پیے ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ. ٹھیک ہے، نشے کی حالت میں. پھر آخری حکم جو آئے گا شراب کی حرمت کا وہ سورہ مائدہ میں آئے گا کہ جس کے تحت شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا. تو یہاں پر پھر یہود کی بعض خباثتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ وہ الفاظ کو بدل کر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے تھے. مزید یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم بھی کر رہے تھے. تو آگاہ کیا گیا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. کیا ہے شرک؟ بہت بڑا اور کھلم کھلا گناہ ہے نا، واضح صریح گناہ ہے. تو اس کو تو کسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جو مشرک ہے وہ خود شرک سے توبہ خود نہ کر لے. باقی گناہوں کو اللہ چاہے گا تو خود بھی اریز کر دے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے یہیں پہ انہیں آیات میں بیماری اور سفر کی حالت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے. آگے آیات 51 سے 59
یہاں پر فرمایا کہ ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کر دو، جو ڈیزرونگ ہو، جو کیپیبل ہو، ان کو ہی رسپانسبل بناؤ۔ تو یہود کا یہ جرم بیان ہوا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کریں، کسی منصب کے لیے رائے دیں تو موضوع شخص کے لیے دیں، یا نامزد کریں تو قابل شخص کو جو ہے منصب دار بنائیں۔ نظم کی پابندی کریں، ڈسپلن۔ اسلام بہت زیادہ ڈسپلن پر توجہ دیتا ہے، اور 5 وقت جو باجماعت نماز ہے اس میں اس ڈسپلن کا مظاہرہ کرایا جاتا ہے کہ اپنی صفوں کو اسٹریٹ کرو۔ کوئی بھی تمہارے برابر میں اسٹیٹس وائز امیر ہے، غریب ہے، کوئی بھی ہے، بس اللہ کے آگے جب کھڑے ہوئے تم، یس، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ پھر تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحب اختیار منصبدار کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے، جو آپ کے اوپر ہیڈ بنائے گئے ہیں، نگران بنائے گئے ہیں، تو ان کی اطاعت کریں۔ اولو الامر کی بات کی گئی ہے نا، تو اولو الامر کی اطاعت تو کی جائے گی، بٹ اگین the notion remains the same that کسی کی اطاعت اس میں نہیں کی جائے گی کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہو، صحیح ہے۔ اگر منصبدار یعنی ارباب اختیار سے اختلاف ہو تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں۔ تو عوام اور خواص کو حکم ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو۔ امانت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی مال، عہدہ، کوئی منصب، کوئی بات، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ اہل اور حقدار کو دینے چاہیے۔ اولو الامر کی جو بات کی گئی ہے تو عمراء اور حکام پلس علماء اور فقہا وہ بھی اولو الامر میں آ جاتے ہیں۔ کون سا نکالتی ہو پہلے؟ تو وہی نکال کے رکھو۔ نہیں پوچھو نہیں، اس وقت مجھ سے بات کم سے کم کرو پلیز۔ اصل طاقت جو ہے، اصل اطاعت اللہ ہی کی ہے، صحیح ہے؟ عمرہ و حکام کی اطاعت جو ہے وہ مشروع ہے، مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ کس طرح سے کنڈیشنل ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر تو وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے، اگر نہیں کہہ رہے تو پھر آپ نہیں نہ کریں۔ اصول کیا ہوگا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، اور وہ مخلوق اولو الامر میں سے ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کے والد ہوں، whatsoever، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر تنازع جھگڑا ہو جائے تو بہترین اصول دے دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاملہ لوٹاؤ۔ اگر کوئی ifs and buts کریٹ ہو گئے تو اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ یس، رجوع کرو۔ رجوع اللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا مینز واٹ، کہ یس قرآن اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاملہ لوٹاؤ۔ تو ایسے وقت میں کسی تیسری شخصیت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ اب تم اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، نہیں۔ جو دین کی اساس ہے، جو دین کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنہ۔ تو اسی سے اتحاد ممکن ہے نا، اسی سے یونیفارمٹی آئے گی۔ آگے فرمایا کہ آیات 60 سے 70 کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کرنا یہ ایک منافقانہ روش ہے۔ تو منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اطاعت رسول سے انکار کرنا وہ منافقانہ روش ہے۔ تو آج جو انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟
यही है, एक मुनाफिकाना तरीका है। तो यही रविश मुनकरीन सुन्नत की है। वो कुरान के अहकामात को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज्जत तस्लीम नहीं करते। उसके बारे में कहते हैं अरे ये तो 1400 साल पहले की बात है, ये तो उस वक्त थी, ये तो उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है, उसका तो ये नहीं वो नहीं, व्हाट्सएवर। तो अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज फरमाए, आमीन। मजीद यहाँ पर ये फरमाए कि उस वक्त तक कोई इंसान मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने तमाम मामलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करे और उनके किसी फैसले के हवाले से दिल में भी तंगी महसूस ना करे। तो ईमान बिर रिसालत ये एक अहम जुज़ है हमारे ईमान का। अगर इसको आप फॉरगो कर दें या साइडलाइन कर दें तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात या फैसले से इख्तिलाफ तो दूर की बात है, दिल में तंगी महसूस करना वो भी ईमान के मुनाफी है। मतलब अभी तो जबान से कुछ कहा नहीं कि नहीं आई डोंट एक्सेप्ट इट या कुछ भी, लेकिन दिल में अगर कोई पसो पेश होने का ख्याल आया ना, दिल में भी आपने कोई एक रिवर्जन वाला मामला पैदा आया कि नहीं पैदा हुआ, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। दिल की बात किसको पता चलेगी? किसी को भी नहीं पता चलेगी सिवाय अल्लाह के, जो कि अलीम बिज़ाति सुदूर है। तो किसी सुन्नत, किसी हदीस, सही हदीस के खिलाफ दिल में भी ये ख्याल आना कि आई डोंट नो ये क्यों बताया, मतलब आई डोंट एग्री टू इट, ये चीज काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, आपका ईमान खतरे में पड़ जाता है। तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले इनाम याफ्ता लोगों की रफाकत में होंगे। ये वही है ना जो हमने कहा था जब सूरह फातिहा में हम कहते हैं कि रास्ता उनका दिखाया जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो इनाम याफ्ता लोग कौन है, ये कुरान खुद ही बताता है। तो कुरान की बेहतरीन तफसीर तो खुद कुरान ही करता है। कुरान की बेस्ट एक्सप्लेनेशन खुद कुरान प्रोवाइड करता है। तो कहा कि इनाम याफ्ता लोग कौन है, आयत 69 में जो फरमाया है, सिद्दीकीन हैं, शोहदा हैं, अंबिया इकराम हैं। अंबिया, पहले अंबिया हैं, फिर जी, अंबियान है, स्वालिहीन। सोलिहीन। अंबियान है, फिर सिद्दीकीन है, फिर शोहदा है और फिर स्वालिहीन। हाँ, तो फरमाया कि कितने बेहतरीन दोस्त हैं जो किसी को मैसर हो जाएं, है ना। तो इनका रास्ता, तो अंबिया का तो सिलसिला अब खत्म हो गया ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है ना। लेकिन बाकी जो कैटेगरीज हैं, सिद्दीकीन, शुहदा और स्वालिहीन, उसके लिए तो हम अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे है आयात 71 से 76। यहाँ पे फरमाया कि जो अल्लाह की राह में निकला ना, जो अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ा, अब उसको तो नाकामी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोमिन के तो दोनों हाथों में लड्डू होता है, चाहे जीते चाहे हारे। लेकिन चूंकि वो अल्लाह के रास्ते में है तो ही विल बी टिक्ड ऑफ, यस यू आर सक्सेसफुल। आउटकम जो भी, क्योंकि दुनिया के इम्तिहान जो होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। इस्लाम का मिजाज एफर्ट ओरिएंटेड है। जो आखिरत में जो हमारा हिसाब किताब होगा, रिजल्ट आएगा, वो एफर्ट ओरिएंटेड होगा। कोशिश कितनी की है, यस टिक्ड ऑफ, राइट ऑफ, चलो निकलो, जन्नत तुम्हारे लिए। तो मजीद हम इस पे बात करते हैं, प्लीज रीजॉइन, प्लीज रीजॉइन। जी, सूरह निसा आयत 71 से 76 पर हम बात कर रहे थे कि अल्लाह की राह में नाकामी तो है ही नहीं।
मुनाफिकीन की ये कमजोरी बयान की गई है कि वो अल्लाह की राह में जंग करने से गुरेज करते हैं। वो इंतहाई बुज़दिल हैं, दीन की खातिर माल और जान की कुर्बानियां देने से घबराते हैं। तो मुनाफिक का मसला क्या होता है? वो तो सिर्फ जबानी तौर पे इस्लाम में दाखिल होता है ना, दिल तो उसका अपनी ही जात में गुम होता है ना। वो अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन, वो अपना जो है अपने नफ्स को खुदा बनाया हुआ होता है। तो मुनाफिक कौन होता है? जो अच्छे वक्त का साथी हो। अगर अच्छा चल रहा है, मुसलमानों के साथ अच्छे मामलात हो रहे हैं, तो वो अपने आप को इस्लाम के दायरे में रखेगा, इस्लाम के लश्कर में अपना जो है ना हेड काउंट देगा। और अगर इस्लाम पर बुरा वक्त आया हुआ है, तो वो सामने बैठकर जो है ऐसे फिंगर पॉइंटिंग करेगा इस्लाम और मुसलमानों की तरफ। तो इंतहाई बुज़दिल हैं, और उसके लिए जो मोस्ट वैल्यूड एसेट होता है मुनाफिक के लिए, वो अपनी जान और अपना माल होता है। जबकि मोमिन का एक मोस्ट वैल्यूड एसेट क्या होता है? उसका ईमान। कि जान जाए लेकिन ईमान ना जाए, माल जाए लेकिन ईमान ना जाए। तो ये कॉन्ट्रास्ट है एक मोमिन और मुनाफिक का। तो मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह की राह में जंग करें, हक और बातिल के मार्के में, ख्वाह वो गालिब हो या मगलूब, हर सूरत में उन्हें बेहतरीन अजर मिलेगा, है ना। यही तो बात है कि अल्लाह की राह में नाकामी तो है ही नहीं, सिराते मुस्तकीम में नो लुकिंग बैक। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, है ना। तो फरमाया कि मोमिनों को अपने कमजोर और मजलूम भाई बहनों और बच्चों के लिए राह खुदा में जंग करनी चाहिए। आखिरकार काफिर भी तो बातिल की खातिर लड़ते हैं, लिहाजा मोमिनों को चाहिए कि वो शैतान के उन दोस्तों से लड़ें। मतलब काफिर बातिल पर होकर कितने साबित कदमी का मुजाहरा करते हैं और कर रहे हैं, तो मोमिन जो है उसके पास तो ईमान की ताकत है, उसके साथ तो अल्लाह की मदद शामिल है, तो उसको तो फिर कितना लोहा लाट होके सीना सुपर होके जो है अपने मिशन में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। आगे आया 77 से 87। और यहाँ पे फरमाया है कि मौत की जगह और वक्त तयशुदा है। कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, ये तो अटर बिटर ट्रुथ ऑफ लाइफ है। जो अल्लाह को मानता है, जो नहीं मानता, जो एथीस्ट हैं, वो भी मौत से तो इनकार नहीं कर सकते। यस वी ऑल डाई वन डे। तो फरमाया कि यहाँ पे भी मुनाफिकीन की बुज़दिली का ही जिक्र है कि मक्की दौर में मुसलमानों के लिए हुक्म था कि कुफ्फू ऐदियकुम, कि अपने हाथ बांधे रखो ना। कि कुफार मक्का जो हैं, या कुरैश, कुरैश मक्का, वो जो भी इनके साथ बर्ताव करते थे, मतलब बदतरीन किस्म का जो है वो तशद्दुद किया गया, लेकिन इन रिटेलिएशन आपने हाथ नहीं उठाना। ये मुसलमानों की तरबियत थी ना, कि उनको कहा गया कुफ्फू ऐदीकुम, अपने हाथ बांध कर रखो। किसी भी मुखालफत के जवाब में इकदाम ना करो, तुम जो है इनिशिएट ना करो। जब मदनी दौर में जंग का हुक्म आया, और वहां पे जो है ये कुफ्फू ऐदीकुम खत्म हो गया, अब कहा कि नहीं, अब तो तुम एक इस्लामी ताकत बन गए हो, है ना। तो अब तुम जो है उनसे लड़ो, मुशरिकीन से। तो जब जंग का हुक्म आया मदनी दौर में, तो मुनाफिकीन पर लर्जा तारी हो गया। जैसे अभी हमने कहा ना कि उसके लिए तो उसके जान माल बहुत कीमती होता है। तो वो लोगों से ऐसे डर रहे थे जैसे अल्लाह से डरना चाहिए। तो उनसे कहा गया कि मौत से ना डरो, मौत तो अपने तयशुदा वक्त और मुअय्यन जगह पर आकर रहेगी। बजाय इसके कि वो बिस्तर पर एड़ियां रगड़ कर आए, बेहतर है कि मैदान जंग में शहादत की सूरत में नसीब हो, है ना।
تو آپ دیکھیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو مومن کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان جیسی عزیز چیز بھی اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے دین کے لیے لگا دے، ہے نا، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کر دے۔ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ یہ جان جو بھی ہم نے کہا کہ یہ جان بھی دیوی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پہ شہید کے درجے کتنے بلند کرتا ہے۔ جو کہا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہو۔ تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ مطلب دعا مانگتے ہوئے ہم پھر تھوڑا سا زبان ہماری لڑکھڑا جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قبول ہی ہو جائے، لیکن نہیں، پورے دل کی اس کے ساتھ مانگیں، حضوری قلب کے ساتھ دعا مانگیں، کیونکہ دعا مانگنا ہمارا کام ہے۔ اب اگر چاہے موت اللہ نے بستر پر لکھی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت کے درجے عطا فرما دے۔ اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو جنگ کے میدان میں گیا وہ تو مر ہی گیا، مارا ہی گیا ہے نا، تو یہ ایک منافقانہ سوچ ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کہ کتنے بہترین جنگجو صحابی تھے، سیف اللہ کا لقب ملا تھا، اللہ کی تلوار، لیکن ان کو جو ہے موت اپنے بستر پر آئی۔ تو ان کا جو قول آتا ہے کہ مطلب میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر کہ تلوار کا وار نہ ہو، لیکن جو موت سے ڈرتے ہیں تو میں ان کو کہنا کہ اللہ نے جہاں لکھی ہوگی موت ویسے ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ مزید یہاں پہ یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو مختلف قسم کی خبریں ادھر ادھر پھیلاتے ہیں بغیر ذمہ دار لوگوں کے علم میں لائے ہوئے، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ افواہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا۔ پھر سفارش کے بارے میں فرمایا گیا کہ نیک کام کے لیے ہو تو باعث اجر ہے، اور برے کام کے لیے ہو تو گرفت بھی ہوگی، پکڑ ہو سکتی ہے اس پر۔ سلام کے متعلق فرمایا کہ اس کا جواب بہتر یا کم از کم ویسا ہی ہونا چاہیے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، کوئی بھی خبر بلا تحقیق آگے نہیں سنانی چاہیے، بلکہ متعلقہ افراد کو پہنچانی چاہیے جو اس پر تحقیق کر کے بات کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ اور آج یہ جو سیل فون کا جو استعمال ہے، اس میں ایک غلط استعمال اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ہم لازمی سمجھتے ہیں کہ فارورڈ کرنی ہی کرنی ہے مجھے۔ پہلے دیکھ لیا کریں کہ اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے اور پھر اس کو فارورڈ کریں، ٹھیک ہے۔ کسی سفارش پر معاوضہ لیا جائے کسی بھی شکل میں تو یہ رشوت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہترین تحفہ اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ دعا کا تحفہ ہے، اور سلام وہ ایک دعا ہی ہے نا، درازی عمر کی دعا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو پہل کرنے والا سلام میں سارا اجر لے۔ تو پورے سلام کرنے پر جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم تو 10 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں۔ تو سلامتی کی دعا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم جب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو، تم جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور تم جب تک محبت نہیں کر سکتے جب تک آپس میں سلام کو رواج نہ دو۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ مطلب گھر میں آنے جانے والے کو تو خیر سلام کرنا ہی ہے، اس نے بھی سلام کرنا ہے جو باہر سے آ رہا ہے، لیکن آپس میں جب ہم گھر میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی، تو سلام کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپس میں سلام کو رواج دو، اور ایک یہ بہترین دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے سکتا ہے۔
फिर आगे फरमाया है कि आयत 88 से 91 कि हिजरत से गुरेज करना मुनाफिकत है। एक मोमिन की जिंदगी में जिहाद, हिजरत, कुर्बानी, ये सब तो लाजिम और मलजूम है, ये स्टेजेस आना। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुनाफिकीन की इस कमजोरी का जिक्र है कि वो हिजरत के लिए आमादा नहीं थे। अल्लाह का हुक्म तो ये था कि हर मुसलमान अपने अपने कबीले को छोड़कर मदीना आ जाए, ताकि मदीने में अफरादी कुव्वत मजबूत हो, है ना, मैन पावर इंक्रीज हो। लेकिन मुनाफिकीन के लिए अपने घर, जायदाद, कारोबार और रिश्तेदारों को छोड़ना बहुत भारी था। हुक्म दिया गया कि अगर किसी दुश्मन कबीले से जंग हो तो उसमें मौजूद उन मुनाफिकीन के साथ कोई रियायत ना की जाए जो हिजरत के लिए तैयार नहीं है। काफिरों की तरह मुनाफिकीन को भी कत्ल किया जाए। हाँ, अगर मुनाफिकीन का ताल्लुक किसी ऐसे कबीले से हो जिसके साथ मुआहिदा है तो फिर उन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। तो आप देखें कि मुनाफिकीन के लिए, जैसे मैंने कहा ना, कि अपने घर, जायदाद, कारोबार और रिश्तेदारों को छोड़ना बहुत भारी था। हमारे बारे में क्या ख्याल है? हमें अगर अपना घर छोड़ना पड़े, कारोबार छोड़ना पड़े, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़े, तो आसान है? लेकिन वही बात है ना कि एक एक मोहब्बत जो है वो सब पे भारी है। इतना तो हम, ये चीजें इनग्रेन्ड है हमारे दिलों में, खुबी हुई है इनकी मोहब्बत। लेकिन वही बात है कि जब दीन का सवाल आ जाए, दीन का काम आ जाए, तो इन चीजों को साइडलाइन करेंगे। अल्लाह के हुक्म, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, वो टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए। जो हदीस का मफहूम है ना, कि बेहतरीन हिजरत क्या है, कि तू छोड़ दे वो काम जो तेरे रब को नापसंद है। तो हिजरत गुनाहों से सवाब की तरफ भी हो सकती है। हिजरत बिदअत से सुन्नतों की तरफ भी हो सकती है। ठीक है। आगे आयत 92 से 96। जानबूझकर कत्ल करने वाले पर फिटकार है, लानत है अल्लाह की तरफ से। फरमाया कि मोमिन के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे। ठीक है। और गलती से ऐसा हो सकता है। इस सूरत में क्या होगा, अगर गलती से किसी की जान ले ली तो कफारा अदा करना होगा। ठीक है। और कफारा क्या है? एक मोमिन गुलाम को आज़ाद कराना और के वारिसों को खून बहा देना, ब्लड मनी या दियत देना। ठीक है। तो कफारे के बारे में जो रहनुमाई जो है वो हमें यहाँ पे मिलती है। अलबत्ता अगर कोई जानबूझकर ये जुर्म करेगा तो उसके लिए तो फिर वईद नाजिल हुई है। वो क्या है? वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़दिबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। और जिसने कत्ल किया किसी मोमिन को जानबूझकर तो उसकी सजा जहन्नुम है, हमेशा रहेगा उसमें, और अल्लाह उस पर गजबनाक हुआ और उसे रहमत से महरूम कर दिया और तैयार किया उसके लिए बड़ा अजाब। आज आप देखें कि कुरान पढ़ा तो बहुत जा रहा है लेकिन कुरान पे अमल नहीं है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मुसलमान मुसलमान के खून का प्यासा बना हुआ है। ये जुर्म हमारे यहाँ बहुत आम हो गया है ना। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे की जान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। फिर आप देखें कि जाहिर पर मामला करना चाहिए। जो कहे कि मुसलमान है तो उस पर यकीन कर लो, बजाय इसके कि फतवे देने लगो। फराइज की सतह पर जीने वाले और जान और माल की कुर्बानी करने वालों का दर्जा मुख्तलिफ है उनसे जो कि एहसान के दर्जे पर जिंदगी गुजारते हैं। अगरचे कि दोनों का दर्जा और अजर अच्छा ही है, ये फराइज की सतह पर भी लेते हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर आप जो होता है ना कि
99% کو آپ ٹارگٹ کریں گے یا 100% کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ 90% تک پہنچ مطلب تک اٹین کریں گے آپ، یہی ہوتا ہے نا. تو اگر آپ بیئر منیمم پر بس کیے ہوئے ہیں کہ نہیں میں نے صرف فرائض ہی ادا کرنے ہیں، تو اجر تو اس پر بھی ملے گا ہی کہ ہاں فرائض پورے کر رہے ہیں، لیکن اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ آپ فرائض سے غفلت برت لیں. تو اگر آپ فرائض کے ساتھ سنت و نوافل مطلب ہر اس اسپیکٹ میں کہہ رہی ہوں، تو سنت و نوافل کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اگر وہ نہیں ہوئے تو کم از کم فرائض تو ادا ہو ہی جائیں گے، ہے نا. آلویز اینڈ ہائی، یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اپنا نصب العین بلند رکھو. پھر آیات 97 سے 100، ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت کا ذکر ہے یہاں پر. فرمایا کہ ان منافقین کی حسرت ناک موت کا نقشہ کھینچا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے. فرشتے ان سے پوچھتے کہ تم کس حال میں تھے جب ان کی روح قبض کرنے کا موقع آیا، تو کہا کہ فرشتے ان سے تم کس حال میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں مغلوب کر دیا گیا تھا اور ہم پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہ کی، اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے. تو یہیں پر ہی پھر ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے زمین میں بڑی وسعت ہے اور آخرت میں بھی وہ بہترین اجر سے نوازے جائیں گے. پھر آگے آیات 101 سے 104، یہاں پر جو ہے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی انتہائی خوف کے وقت کی نماز معاف نہیں ہے. نماز تو کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے آپ، ہے نا. سفر کے دوران نمازوں میں قصر کا حکم دیا گیا ہے. مزید یہ ہدایت دی گئی کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے گی. مطلب میدان جنگ میں بھی جہاں پہ کہ دشمن سر پہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ بھی نماز کی معافی نہیں ہے. اور اس وقت نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کا طریقہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. آدھا لشکر جو ہے وہ پہرا دے اور آدھا نماز ادا کرے. پھر نماز ادا کر کے یہ آدھا لشکر جو ہے وہ پہرا دے اور باقی لشکر جو تھا وہ نماز ادا کرے. یعنی انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. مزید یہ فرمایا کہ عام حالات میں تمام مسلمانوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فرمایا کہ نماز کے بعد بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، ہے نا. کوئی بھی ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے، اور جو آپ کی زبان پر جاری ہو جائے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے نا کہ دو کلمات جو زبان پر ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں. تو کسی بھی طرح بس اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ دل اور زبان پر جاری رہنی چاہیے، اور دشمنوں کو پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، جبکہ تم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہو جو انہیں میسر نہیں، ہے نا. مومن جو ہے وہ تو اللہ سے اجر کا طالب بھی ہوتا ہے نا. جو بھی کچھ اللہ کی راہ میں مشکل مصیبت، کوئی کانٹا لگنے جیسی تکلیف بھی اٹھاتا ہے تو اس پر تو اس کو تو اجر مل رہا ہے. کوئی چیز رکھ کے آپ بھول گئے، ایک جیب کی بجائے دوسری جیب میں نکلی، تو اتنی دیر جو آپ نے یہ تلاش کی ہے اس کے لیے بھی اجر ہے نا. تو یہ کافر جو ہوتے ہیں وہ تو ان کے پاس تو اجر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی. جو اللہ کے انکاری ہے، جو اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے، تو اس کے پاس تو اس سے کوئی ثواب کا وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پھر سفر میں نماز قصر کرنی چاہیے. قصر مینس کم کر دی جاتی ہے نا. جو 4 فرض ہوتے ہیں وہ 2 کر دیے جاتے ہیں. فرض آدھے پڑھے جائیں گے، سنتیں جو ہیں وہ ختم، اور نوافل جو ہے وہ حسب توفیق پڑھے جائیں. یہ ہوتا ہے. مسلم کی حدیث ہے کہ یہ قصر نماز کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے.
اس کے صدقے کو قبول کرو. تو پھر آپ نے یہ قصر نماز، جب اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو پھر آپ قصر پڑھیں. آپ کوئی کہے کہ نہیں آج کل تو سفر بہت آرام دہ ہو گئے ہیں، میں تو پوری بھی پڑھ سکتا ہوں. نہیں، جہاں پہ اللہ نے کہا ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے نا. جب اگر اللہ نے ڈسکاؤنٹ آفر دی ہے، تخفیف کی ہے، تو یس اویل دیٹ. پھر آگے آیات 105 سے 212 یہاں فرمائے کہ عدل کرو یا انصاف کرو ہر حال میں، بھلے چاہے دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو تمہارے انصاف سے، بٹ یس ہر حال میں انصاف. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں. ہر حال میں عدل کیا جائے، خواہ اس کا فائدہ کسی دشمنی کو کیوں نہ پہنچ رہا ہو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ لوگوں میں فیصلہ قرآن مجید ہی کے مطابق کیا کریں اور خیانت کرنے والے شخص کی حمایت نہ کریں. اس طرح کے خیانت کار منافق مومنوں سے چھپ کر سازشیں کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے. مومنوں کو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. جو شخص اپنے قصور کی معافی مانگ لے اللہ اسے معاف کر دے گا، اور جو شخص اپنی غلطی کسی بے گناہ کے ذمہ لگائے گا وہ سخت گناہ گار ہے. ٹھیک ہے؟ پھر آیات 113 سے 115 اور یہاں پر جو نا اجماع امت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. اجماع کیا ہوتا ہے؟ اسکالرس کا کسی بات پر، قرآن و سنت کے بیسس پر کسی بات پر متفق ہو جانا. تو اجماع امت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. کسی بھی دور میں فقہا کی اکثریت کا، اسکالرس کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے. وہ رائے جو ہے وہ قرآن اور سنت کی بیسس پر ہوگی. ایسے نہیں کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے اور تمہارا دل یہ کہہ رہا ہے چلو اس پر متفق ہو جاتے ہیں. نہیں، گراؤنڈ تو وہی ہوں گے نا، سورس تو وہی ہے، مخزن تو قرآن اور سننا ہی ہے. اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ راہ اختیار کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش ہے. تو ایسا کرنے والوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ میں فرقہ واریت اور انتشار پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے. آمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل آپ کے شامل حال نہ ہوتا تو ان منافقوں میں سے بعض نے آپ کو بے راہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی خاص حفاظت فرماتے ہیں. پھر فرمایا کہ لوگوں کو زیادہ سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک اچھی حرکت نہیں ہے. کان میں بات کرنا، سرگوشی کرنا، البتہ کسی اچھے کام کے لیے ہو تو پھر باعث اجر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت اتار دی ہے اللہ تعالیٰ نے. حکمت سے معنی کیا ہے؟ جب کتاب اور حکمت کی بات کی گئی تو کتاب تو ہے ہی قرآن مجید، تو حکمت کیا ہے؟ حکمت وہی ہے آپ کی سنت، ہے نا. یعنی کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز بھی آپ پر اتاری گئی ہے، تو پھر یہی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح احادیث. تو صرف 3 کاموں، جو سرگوشی کی بات کی گئی نا، کہ صرف نیک کام کے لیے ہو، کسی کام اچھے کام کے لیے ہو تو پھر باعث اجر ہے. تو 3 کاموں کے لیے سرگوشی جائز ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ صدقہ خیرات کی ترغیب دینا ہے، کسی کو ابھارنا ہو صدقہ خیرات کے لیے، رغبت دلانی ہو تو اس کے لیے سرگوشی کر سکتے ہیں آپ. دوسرا، کسی کو نیکی کا مشورہ دینا ہو. ٹھیک ہے. تیسرا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا.
اس کے علاوہ سرگوشی جائز نہیں ہے۔ آگے آیات 116 سے 126، اور یہاں پہ فرمایا کہ شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، کیونکہ شرک کرنے والے دراصل شیطان کے فالوورز ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ کے سامنے اپنے ان مکروہ عزائم کا اظہار کیا تھا نا، کہ وہ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رکھے گا۔ تو اس کے مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ کہ مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے۔ جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی کامیابی کے ضامن ہیں۔ ایمان کے ساتھ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ صرف ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس کا ثبوت بھی دینا ہوگا صالح عمل کے ساتھ، ہے نا۔ تو دو پری ریکویزٹ انسان کو جنت کے لیے ایلیجیبل بنانے کے لیے کیا ہیں؟ ایمان اور عمل صالح۔ کامیابی کا معیار کیا ہے، یا کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کون سی کامیابی؟ دنیاوی کامیابی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، کمپلیٹ سبمیشن، للہیت، اللہ کے لیے مسلم کر لے اپنے آپ کو۔ مسلم اس اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے نا۔ مسلم اور پھر محسن، جو کام کریں خوبصورتی کے ساتھ، احسان کے درجے پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے، جو کہ کون تھے؟ حنیف مسلمہ، جو کہ یکسو مسلم تھے، جو کہ اوبیڈینٹ سرونٹ تھے اللہ تعالیٰ کے، ہے نا۔ پھر آگے جو ہے آیات 127 سے 134، یہاں پر خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں، جب یہ سورہ نساء شروع ہوئی تھی تو وہاں پر بھی جو ہے یتیموں کا ذکر تھا۔ اب سورت اختتام ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ یتیموں کا ہی ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پہ تلقین کی گئی کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر کوئی صلح کی صورت پیدا کرے، اپنے کچھ حقوق سے خود ہی دستبردار ہو جائے، یا مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر کے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ چاہتا ہے کہ گھر بسا رہے، میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے اور جدائی نہ ہو۔ البتہ اگر موافقت نہیں ہو رہی اور لڑائی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو پھر علیحدگی میں ہی بہتری ہے۔ اللہ اپنے فضل سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو غنی فرما دے گا۔ تو ایک سے زائد بیویوں میں مکمل انصاف کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تم ایک طرف اتنا جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی چھوڑ دو، اگنور کر دو، ہے نا۔ تو تقوی سے کام لوگے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی ظاہری معاملات ایک جیسے ہونے چاہیے، لیکن دل کی جو کیفیت ہے کہ دل کسی کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو اس پر جو ہے پھر گرفت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے،
پھر آگے جو ہے آیات 135 سے 141، یہاں پر ظلم اور استحصال کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہاں حکم دیا گیا کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظلم اور استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ استحصال کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی کرنا۔ جی، ایکسپلائٹیشن، کسی کا حق مارنا تو ظلم جہاں ہو رہا ہوگا وہاں حق تلفی تو ہو ہی رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایکسپلائٹ ہو ہی رہا ہوتا ہے نا؟ تو ظلم اور استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ فرمایا کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظلم اور استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ اللہ کو صرف یہی نیکی مطلوب نہیں ہے کہ تم عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے کہ باہر نکلو اور ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو اور انہیں ظلم سے روکو، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو، خواہ عدل کا فیصلہ تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں اور خود تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی عدل کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ مزید کیا حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر قلبی تصدیق تک پہنچاؤ، کیونکہ اگر صرف زبانی اقرار تک ایمان کا دعویٰ رہے گا تو پھر تو منافقت کا ایلیمنٹ آ جائے گا۔ تو ایمان کے زبانی اقرار کو بڑھا کر قلبی تصدیق تک پہنچاؤ۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر تو اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو۔ پھر اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوگا۔ بتایا گیا کہ منافق وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں خلوص کے ساتھ، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت ملے گی، حالانکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت کی گئی کہ اگر کسی محفل میں اللہ کے احکامات اور شعائر دینی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس محفل کا بائیکاٹ کر کے غیرت دینی کا ثبوت دو۔ مطلب یہ ایسی چیز ہے جو ہو بھی رہی ہوتی ہے اور ہم ریئلائز نہیں کرتے۔ شاعر دینی کا مذاق، جنت دوزخ کا مذاق، موت کا مذاق، قبر کا مذاق، ہے نا؟ تو فرمایا کہ کہیں کسی محفل میں ایسا ہو رہا ہو تو تم اس محفل سے بائیکاٹ کرو اور اپنی غیرت دینی کا ثبوت دو۔ اگر تم وہیں بیٹھے رہے اور گستاخیاں سنتے رہے تو تم بھی مذاق اڑانے والوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ کیا کرو پھر تم کہ جب وہ دوسری باتیں کریں تو ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو تاکہ تم ان تک کوئی اچھی بات پہنچا سکو، لیکن اگر وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر تم وہاں سے اٹھ جاؤ، تمہارا ہیڈ کاؤنٹ اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ منافقین کی یہ روش بھی بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے تعلق رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو کامیابی ملے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو کامیابی حاصل ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے، ہے نا؟ دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام لوگوں کی حقیقت کھول دے گا کہ کون مومن ہے، کون منافق اور کون کافر۔ آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن المیہ کیا ہے، ٹریجڈی کیا ہے کہ روز قیامت اللہ انہیں کفار کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا، انجام ان کا کفار کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہم طہر قلوبنا من النفاق، کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے، آمین۔ پھر آگے فرمایا کہ کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں۔ پہلے ایمان کو منع کیا گیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے دوست نہ بنائیں، ایسا کرنے والے منافق ہیں اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لیں
تو انہیں پھر معاف کر دیا جائے گا۔ تو منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے فریب کو انہی پر الٹا دیتا ہے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں جس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، تو ان منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اور منافقت کی نشانی، جیسے تو منافق کی ہے نا وہ 4 نشانیاں جو ہیں، لیکن یہاں پہ جو منافقت کی نشانی کی بات کی کہ نماز میں سستی دکھانا، مطلب نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ بس سر سے ٹالنا ہے، تو سر سے ٹلنے والی نماز پڑھنا یہ منافقت کی نشانی، نماز میں سستی دکھانا۔ اور خصوصاً منافق پر کون سی نماز مشکل ہوتی ہے؟ فجر اور عشاء کی نمازیں بہت بھاری لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آخری آیت ہے نا اس پارے کی، بہت ہی روح کو گرمانے والی، دل کو جوش دلانے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ سمپل ایکویژن ہے، ایمان لے آؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو شکر زبان سے بھی، عمل سے بھی، معاملات میں بھی، ہے نا، تعلقات میں بھی۔ تو اللہ تم کو پھر عذاب دے کر کرے گا کیا؟ ہے نا، کتنی سمپل الفاظ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الحمدللہ مکمل وما علینا الا البلاغ۔ پھر بتائیے، دوبارہ ریجوائن کیجیے، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ پلیز ریجوائن۔ جی بتائیے، اب کس کو کس بات میں کس کے دل کو چھوا؟ قرآن کی آیت، حدیث، یا ویسے کوئی اور بات آپ کو سمجھ آئی؟ ہم کو سب میں سے زیادہ رضوانہ ایک بات ہوتی ہے کہ منافقت اتنی عام ہو گئی ہے، اب ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اتنا برا مقام ہے منافق کا، لیکن ہم اتنی ہمارے اندر رچ بس سی گئی ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہم منافقت کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز کو کس طرح سے بالکل کلیئر کیا جائے اپنے دل سے؟ تو قرآن ہے نا، جو ایک ہماری آنکھوں پہ جو اینک پہ ایک دھول سی لگ جاتی ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں اپنا آپ ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو قرآن ایک آئینہ ہے، سنت آئینہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں اپنا ریفلیکشن دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ جو نفاق کی اتنی بات ہو رہی ہے اور یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، تو ایسا نہ کہ ہم کان سے گزاریں کہ اچھا وہ منافق ہے، میں تو نہیں ہوں، ہے نا۔ ہم فنگر پوائنٹنگ میں تو ہم بہت آگے ہوتے ہیں کہ ہر دوسرے میں ہمیں منافقت کی نشانی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن خود اپنا اسیسمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت ہے ہمارے پاس یہ گائیڈ لائنز کہ اس میں ہم دیکھیں کہ یہ جو ابھی جو ہم قرآن پہ سے گزر رہے ہیں، تو جو بھی معاملات بتائے جا رہے ہیں منافقوں کے، تو کہیں وہ ہم تو اس میں نہیں پورے اتر رہے، اگر ہیں نظر آ رہا ہے، مطلب کوئی سیریسلی اپنے اوپر اپنا محاسبہ کرے، تو یقیناً پھر اس کو دور کرنے کا بھی طریقہ ہمیں پتہ ہے، بتایا جاتا ہے نا۔ تو اپنے آپ سے ہی شروع کرنا ہوگا۔ السلام بارش علیکم باجی۔ جی ایک منٹ، صدف آپ بتائیے۔ جی باجی، وہ شریعت کے حوالے سے ہی کہنا تھا کہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے شریعت۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ شریعت نہ ہوتی تو پھر کیسے حالات ہوتے؟ ہاں مطلب
جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خدا کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے تو ہی ہم کسی کا حق نہیں مار رہے، یا ہم کسی کو ایسا سوچتے ہیں نا کہ ہماری طرف سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، تو وہ تو سب شریعت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا. اگر شریعت نہ ہوتی تو پھر تو مجھے لگتا ہے ہم سب ایک دوسرے کو کھا چکے ہوتے، ختم ہو چکے بالکل، ہوتے. ہاں بالکل. ظلم اور بربریت کا دورہ ہوتا ہے یہاں پہ، اور کچھ نہیں ہوتا صرف. بالکل ایسا ہی ہے. جی کون اور کون بولنا چاہ رہا تھا؟ السلام علیکم باجی. جی روبینہ بتائیے. وعلیکم السلام. مجھے یہ بات ایک آپ کی بہت کلک کری کہ ظاہر ہے ہر ایک سے ہنس کے بات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن شوہر کو دیکھ کے بیزاری کا وہ کرتے ہیں اظہار. تو یہ بات زیادہ اچھی ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو کافی گھروں میں جیسے کافی جو حالات ہیں وہ سدھر سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، سب کے رشتے اچھے ہو سکتے ہیں اور مل جل کے رہ سکتے ہیں. پریکٹیکل اسٹیپ ہے جو ہم لے سکتے ہیں اس بارے میں، ہے نا. جی جی جی، یہ تو بہت آسان ہے. دل میں بات ہے. پتھر رکھ کے ہنس لیں گے، ویسے بھی ڈانٹ پہ بھی ہنس لیتے ہیں، سب پہ ہنس لیتے ہیں، اس پہ تو اس پہ بھی ہنس کے کر لیں گے. وہی بات ہے کہ سمے نہ ہوتا نا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، تو ٹھیک ہے آج سے. نہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ. اچھا باجی، میں یہ کہتی ہوں کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ. تو چلو ہمارے حکمراں تو ان لوگوں کی گود میں بیٹھے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی برتھ ڈے بنانا، جیسے ہمارے مسلمانوں میں تو نہیں ہے نا، لیکن برتھ ڈے بنانا تو سمجھو ہر ایک کے لیے مسٹ ہو گیا ہے. اور اسی طرح کتنی ایسی ہے، ڈھولکی ہے یا مایو ہے، صحیح بات. تو غیر مسلموں کے جو ہم لے کے بیٹھے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو تو چلو چھوڑ دے، ہر گھر میں، ہمارے ہر گھر میں بھی ہے، تو یہ سب سے بڑی منافقت بھی ہے نا، اور کیا. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو وہ تہوار جو ان کا کہ کوئی دور دور تک اسلام سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو اس کو چھوڑنا، یہ بھی تو ایک ہجرت ہے جو ہم نے کہا کہ ہجرت کرنی چاہیے، ہے نا. تو ہجرت صرف یہی منافقت نہیں یہ ہے نا کہ سب سے ایک بڑی. علاقے سے دوسرے علاقے میں آپ جائیں، وہی ہجرت اس میں ہو. لیکن وہی بات ہے کہ جو اگر آپ غیر اسلامی رسومات ہیں آپ کی زندگی میں، اس سے آپ ہجرت کر کے اسلامی رسومات کی طرف آ جائیں، الحمدللہ وہ بھی ایک بہت ہی معتبر ہجرت ہے، اور اللہ اس کا اجر دے آپ کو. بالکل ایسا بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی جی السلام علیکم. السلام جی نسیمہ. جی وعلیکم السلام. مجھے واقعی جو ہم یہاں پارہ پڑھا ہے، وہ ساری جو جتنے بھی احکامات تھے شریعت کے، خواتین کے متعلق، اور جتنے بھی، لیکن واقعی سب سے خوبصورت مجھے جو اس وقت ایسا لگا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کو خود مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ سزا دے کے کیا کروں گا. مجھے اتنی پیاری یہ لگی، میرا دل اور میرا جسم اب تک کانپ رہا ہے کہ کتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب بہنوں سے مخاطب ہو گیا ہے واقعی کہ میں میں تمہیں ایسا کیا کروں گا دیکھ کر. واقعی بہت الحمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک لفظ پہ قربان. قرآن کا تو ہر آیت ہی ایسی ہے کہ انسان کے لیے اس میں تو عمل کی تو راہیں نکلتی ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے نا، تو اس کا ایک ایک لفظ جی جا کے دل پہ بیٹھتا ہے اگر آپ غور سے سنو، ہے نا. کہ اتنی سمپل اس میں اللہ نے کہا ہے کہ واقعی میں کوئی اللہ کو جہنم میں ڈال کے اپنے جو ماسٹر پیس کریشن ہے اس کو کیا ملے گا اللہ تعالیٰ میں. بے لیکن شک. ہم انسان ہی اتنے ظلم کرنے والے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں خود مارتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں ایسے کام کر کے، ہے نا. جی الحمدللہ جی واقعی میں بہت پیاری ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی شبانہ. جی میں یہی بات کہوں گی کہ شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی پیسفل سوسائٹی بنا سکتی ہے، لیکن آج کل میجورٹی میں جو ہے وہ ہو رہا ہے تو ہم انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. محض اسی لیے کہ صرف ہم اپنے دین کو اور شریعت کو نہیں چل رہے، تو اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر آدمی دوسرے آدمی کے لیے پریشانی کا باعث ہی بن رہا ہے. صحیح بات ہے. تو بالکل، اور یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ ہجرت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی سٹی سے سٹی کہیں موو کریں. اپنی بیڈ ہیبٹس کو بھی ہم اگر چینج کرتے تو الحمدللہ ہمارے لیے ہجرت کا ہی مقام رکھتے ہیں. بالکل
एक मोमिन की जिंदगी में मैंने कहा ना कि जिहाद, हिजरत, जी कुर्बानी, बिल्कुल हिजरत के साथ तो कुर्बानी लाजिम और मलजूम है कि जब आप एक चीज छोड़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ रहा है ना। तो हिजरत, बिल्कुल बिल्कुल कुर्बानी, ये तो हर मोमिन की जिंदगी में लाजिम और मलजूम उनसर है ही है। मतलब ये तो जरूरी नहीं कि जिहाद से मतलब हो कि हाँ जाके दुश्मन के खिलाफ लड़ना, बट इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कर रहा होता है ना। अपने जी मोहब्बतों के जो फ्रंट्स इतने खुले होते हैं हमारे आसपास, उनसे जिहाद कर रहा होता है। तो एनी स्ट्रगल इन ये बहुत वे बात ऑफ मुझे अल्लाह, तो क्लिक की और दैट इज अच्छी जिहाद। लगी कि अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए अजर और सवाब रखा है रब्बिल आलमीन ने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जी ठीक है, चलिए फिर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा व हुदा व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह मानूस कर दे मेरी वहशत को मेरी कब्र में। या अल्लाह कुरान की वजह से मुझ पर रहम कर और इसको मेरे लिए नूर, हिदायत और रहमत का जरिया बना। या अल्लाह जो कुछ मैं भूल जाऊं मुझे याद करवा देना, और वो कुछ मुझे सिखा दे जो मुझे मालूम नहीं, और दिन की घड़ियों में और रात की घड़ियों में तिलावत की तौफीक दे और इसको मेरे लिए दलील बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह वालेकुम मंडे को होगी, ठीक सलाम है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर कब जी होगी बाजी। क्या बताया? नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को। मंडे को इंशाल्लाह।